اچھا، آج ہم جملہ و کلاز اور فریز کی تعریفات سیکھتے ہیں۔ ڈیفینیشنز آف سینٹینس و کلاز اینڈ فریز۔ جملہ و کلاز اور فریز کی تعریفات۔ دی سینٹینس، جملہ۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن سے پہلے ہم تھوڑا فاعل و فعل اور مفعول پر نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، فاعل یعنی سبجیکٹ کی تعریف۔ جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص و چیز یا جاندار ہوتا ہے جو کوئی عمل یعنی ایکشن سر انجام دیتا ہے۔ مثلاً علی ایٹس این ایپل، علی ایک سیب کھاتا ہے۔ اس جملے میں علی فاعل ہے۔ دی کیٹ از سلیپنگ، بلی سو رہی ہے۔ اس جملے میں دی کیٹ فاعل ہے۔ دوسرا تعریف، فعل یعنی ورب۔ کسی بھی کام کے کرنے و ہونے یا سہنے کو فعل کہتے ہیں۔ یہ جملے کا وہ حصہ ہے جو کسی حرکت یا عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً سارا رائٹس اے لیٹر، سارا ایک خط لکھتی ہے۔ اس جملے میں رائٹس فعل ہیں۔ دے پلے فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس جملے میں پلے فعل ہیں۔ تیسرا تعریف، مفعول یعنی آبجیکٹ۔ جس چیز یا شخص پر کام واقع ہو یعنی جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً ہی ڈرنکس واٹر، وہ پانی پیتا ہے۔ اس جملے میں واٹر مفعول ہے۔ یہاں واٹر پر کام ہو رہا ہے اس لیے مفعول ہے۔ آئی ایم ریڈنگ اے بک، میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس جملے میں بک مفعول ہے۔ یہاں بک پر کام ہو رہا ہے اس لیے مفعول ہے۔ اب جملہ کی تعریف کرتے ہیں۔ دی سینٹینس، جملہ۔ اے سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز دیٹ ایکسپریس اے کمپلیٹ تھاٹ۔ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک مکمل سوچ یعنی مفہوم کو ظاہر کرے۔ حروف سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں۔ جملہ ہمیشہ بڑے حرف یعنی کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ جملے کا اختتام فل سٹاپ یعنی وقفہ یا سوالیہ نشان یا ندائیہ نشان پر ہوتا ہے۔ جیسے دی کیٹ از سلیپنگ، فل سٹاپ والی مثال۔ اس جملے کے آخر میں فل سٹاپ یعنی وقفہ آیا ہے۔ واٹ از یور نیم، سوالیہ نشان والی مثال۔ اس جملے کے آخر میں کوسچن مارک آیا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل ڈے، ندائیہ نشان والی مثال۔ اس جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک آیا ہے۔ اچھا، پارٹس آف سینٹینس، جملے کے اجزاء۔ نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 پریڈیکیٹ۔ نمبر 1 سبجیکٹ، فاعل یا مبتدا یا مسند الیہ۔ فاعل یعنی سبجیکٹ کی تعریف۔ جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے یا جو فعل کا کرنے والا ہو سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ مبتدا کی تعریف، جملے کا وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو اور جس کے بارے میں خبر دی جائے مبتدا کہلاتا ہے۔ مسند الیہ کی تعریف، وہ اسم جس کی طرف صفت یا خبر منسوب کی جائے مسند الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اکبر از پلئنگ کرکٹ، اکبر کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ جملہ تینوں تعریفوں کے لیے ایک ہی مثال ہے۔ فاعل کے لیے مثال ہے، مبتدا کے لیے اور مسند الیہ کے لیے بھی۔ اس جملے میں کھیلنا ایک فعل یعنی ایکشن ہے اور یہ کام اکبر کر رہا ہے اس لیے وہ فاعل ہے۔ یہاں جملے کا آغاز اکبر سے ہو رہا ہے اس لیے وہ مبتدا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کھیلنے کی نسبت یعنی سند اکبر کی طرف کی جا رہی ہے اس لیے اکبر مسند الیہ بھی ہے۔ لہٰذا اس جملے میں اکبر بیک وقت فاعل و مبتدا اور مسند الیہ تینوں ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا، نمبر 2 پریڈیکیٹ، فعل یا خبر یا مسند۔ انگریزی گرامر میں پریڈیکیٹ سے مراد جملے کا وہ حصہ ہے جو فاعل یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر و عمل یا حالت بیان کرے، یعنی کہ فاعل کیا کر رہا ہے یا وہ کیا ہے۔ مثلاً علی ایٹس این ایپل، علی ایک سیب کھاتا ہے۔ اس جملے میں ایٹس این ایپل پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہ فاعل یعنی علی کے بارے میں خبر یا اطلاع دے رہے ہیں۔ فعل اور پریڈیکیٹ میں فرق۔ فعل یعنی ورب، یہ صرف وہ لفظ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اوپر مثال میں ایٹس فعل ہے۔ پریڈیکیٹ، یہ وہ پورا حصہ یا گروہ الفاظ ہیں جو فاعل کے بارے میں خبر مکمل کرتا ہے۔ اس میں فعل کے ساتھ ساتھ مفعول یعنی آبجیکٹ اور دیگر تفصیلات بھی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے علی ایٹس این ایپل، اس جملے میں ایٹس این ایپل ایک پریڈیکیٹ ہے، یعنی یہ پورا حصہ پریڈیکیٹ ہے۔ ایٹس صرف فعل ہے، اس کے علاوہ این ایپل ایک مفعول ہے۔ یہاں پر پریڈیکیٹ کے اندر فعل کے ساتھ مفعول بھی آیا ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا، دی کلاز، مرکب تام۔ A clause is a group of words in which a subject and a verb are necessarily present, whether it conveys a complete meaning or not. اب پورا اردو تعریف۔ مرکب تام یعنی کلاز الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں فاعل یعنی سبجیکٹ اور فعل یعنی ورب لازمی طور پر موجود ہو، چاہے وہ مکمل معنی دے یا نہ دے۔ جیسے He is reading a book، وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ جملہ مکمل معنی دیتا ہے، یعنی یہ جملہ مکمل مفہوم ادا کرتا ہے۔ دوسرا جملہ When he reads، جب وہ پڑھتا ہے۔
اس جملے میں بھی فاعل اور فعل موجود ہے لیکن مکمل معنی نہیں دیتا، یعنی مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا۔ جو جملہ مکمل مفہوم ادا کرتا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ یا مین کلاس کہتے ہیں، اور جو جملہ مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا اس کو ڈیپینڈنٹ یا سبورڈینیٹ کلاس کہتے ہیں۔ ٹائپس آف کلاسز، مرکب تام کی اقسام۔ نمبر 1، انڈیپینڈنٹ کلاس یا مین کلاس، اس کو اردو میں آزاد کلاس کہتے ہیں۔ An independent class expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. It has a subject and a verb. اب پورا اردو تعریف۔ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس مکمل خیال ظاہر کرتی ہے اور اکیلا ایک جملے کے طور پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس میں ایک فاعل یعنی سبجیکٹ اور فعل یعنی ورب ہوتا ہے، جیسے I enjoy music، مجھے موسیقی پسند ہے، یا میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ دوسرا جملہ He is reading a book، وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ اچھا، نمبر 2، ڈیپینڈنٹ کلاس یا سبورڈینیٹ کلاس، اس کو اردو میں ماتحت کلاس بھی کہتے ہیں۔ A dependent class contains a subject and a verb, but it does not express a complete thought. It depends on an independent class to make its meaning clear. ایک ماتحت کلاس یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس میں فاعل اور فعل ہوتے ہیں لیکن یہ مکمل سوچ کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ اپنے معنی واضح کرنے کے لیے ایک آزاد کلاس یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس پر انحصار کرتا ہے، جیسے Because it was raining، کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اس کلاس میں سبجیکٹ اور فعل دونوں موجود ہیں، اس کے باوجود مکمل جملے کا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز ایک سبورڈینیٹنگ کنجنکشن ہے جو جملے کو کسی دوسرے جملے پر منحصر بنا دیتا ہے، لہٰذا یہ اپنے طور پر ایک ٹکڑا یعنی فریگمنٹ شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس لگایا جائے تو پھر جملہ مکمل مفہوم ادا کرے گا، جیسے We stayed inside because it was raining، ہم اندر ہی رہیں کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ پہلے یہ because it was raining تھا تو شروع میں ہم نے we stayed inside یعنی ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کا اضافہ کیا، تو لہٰذا اب یہ جملہ مکمل مفہوم ادا کر رہا ہے۔ اچھا، ٹائپس آف ڈیپینڈنٹ کلاسز، ڈیپینڈنٹ کلاسز کی اقسام۔ نمبر 1، ناؤن کلاس، نمبر 2، ایڈجیکٹیو کلاس، نمبر 3، ایڈورب کلاس۔ نیکسٹ۔ اچھا، نمبر 1، ناؤن کلاس یا نامینل کلاس، اس کو اردو میں مرکب تام اسمی کہتے ہیں۔ ناؤن کلاس دراصل ایک ایسا ماتحت کلاس یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے جو پورے جملے میں ایک اسم کی جگہ سنبھالتا ہے۔ چونکہ یہ ایک کلاس ہے اس لیے اس میں اپنا سبجیکٹ اور ورب ہونا لازمی ہے، لیکن یہ اکیلا مکمل جملہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ کلاس موجود نہ ہو۔ ناؤن کلاسز عام طور پر انہی الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے دیٹ، ویدر، if، who، whom، whoever، what، whatever، when، where، why، how وغیرہ۔ ناؤن کلاس بعض اوقات بطور سبجیکٹ کام کرتا ہے، جیسے what he said was true، جو اس نے کہا وہ سچ تھا۔ یہاں ناؤن کلاس what he said بطور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے جو اسم کا کام کر رہا ہے، جبکہ was true جملے میں پریڈیکیٹ ہے، اور بعض اوقات بطور آبجیکٹ بھی کام کرتا ہے، جیسے I know that you are tired، میں جانتا ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو۔ یہاں that you are tired ایک ناؤن کلاس ہے جو فعل نو کا آبجیکٹ ہے، جبکہ I know ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا، نمبر 2، ایڈجیکٹیو کلاس یا ریلیٹیو کلاس، اس کو اردو میں مرکب تام وضاحتی یا صفتی کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو کلاس الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو جملے میں کسی اسم یا اسم ضمیر کی خصوصیات بیان کرے۔ یہ کام ایڈجیکٹیو جیسا ہی کرتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایڈجیکٹیو ایک سنگل لفظ ہوتا ہے جبکہ ایڈجیکٹیو کلاس ایک پورا کلاس ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب موجود ہوتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو کلاس عام طور پر ریلیٹیو پروناؤن سے شروع ہوتا ہے، جیسے who، whom، whose، which، are، that وغیرہ۔ اگر کوئی کلاس اسم کے فوراً بعد آئے اور اس اسم کے بارے میں مزید معلومات دے تو وہ ایڈجیکٹیو کلاس ہوتا ہے، جیسے The boy who is playing is my brother، جو لڑکا کھیل رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اس جملے میں The boy is my brother ایک مین کلاس یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، جبکہ who is playing ایک ایڈجیکٹیو کلاس ہے۔ اس کے علاوہ لفظ who ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے جو the boy کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ مین کلاس اور ایڈجیکٹیو کلاس کو آپس میں جوڑتا ہے، چونکہ who is playing فاعل یعنی the boy کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، اس لیے اسے ایڈجیکٹیو کلاس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ۔
नंबर 3 एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास। इसे उर्दू में मुरक्कब ताम मुतल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। जिस तरह एक वाहिद लफ्ज़ यानी एडवर्ब किसी फ़ेल व सिफ़त या किसी दूसरे एडवर्ब की खासूसियात बयान करता है, बिल्कुल इसी तरह एडवर्ब क्लास भी यही काम सर अंजाम देता है। ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है, यानी ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद होता है, लेकिन ये अकेला मुकम्मल मफ़हूम वाज़ह नहीं कर सकता। इसे अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लास के सहारे की ज़रूरत होती है। एडवर्ब क्लास हमेशा कुछ मखसूस अल्फाज से शुरू होता है जो इसे मेन क्लास से जोड़ते हैं, जैसे बिकॉज, आल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, वियर, वाइल वगैरह। ग्रामर में एडवर्ब क्लास की पहचान ये है कि वो अमूमन इन सवालों के जवाब देते हैं, कब व कहाँ व क्यों या कैसे वगैरह। मसलन आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा तो आपको कॉल करूँगा। इस जुमले में आई विल कॉल यू एक मेन क्लास है और व्हेन आई अराइव एक एडवर्ब क्लास है जो फेल यानी कॉल के मानी में वजाहत करता है, यानी कॉल करने का टाइम बता रहा है। अच्छा, द फ्रेज मुरक्कब नाकिस। A phrase is a group of words that functions as a unit in a sentence but does not contain both a subject and a verb. Therefore, it does not express a complete thought. फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो जुमले में एक इकाई यानी यूनिट के तौर पर काम करता है, लेकिन इसमें फाइल यानी सब्जेक्ट और फेल यानी वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते, इसलिए ये मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करता। जैसे इन द मॉर्निंग, वेरी हैप्पी, इन द रेड कार एंड अंडर द टेबल वगैरह। अच्छा, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। इस जुमले में अंडर द टेबल एक फ्रेज है और द कैट इज एक क्लास है। ये फ्रेज इस क्लास के साथ मिलकर एक पूरा जुमला बनाता है जो मुकम्मल मफहूम अदा करता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस की अक़साम। नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज इसमी मुरक्कब नाकिस। इसमी मुरक्कब नाकिस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो जुमले में एक इसम का काम अंजाम देता है। इसमें एक मरकजी इसम यानी हेड नाउन होता है और इसके साथ वो अल्फाज शामिल होते हैं जो इसकी तखसीस या वजाहत करते हैं, जिन्हें मॉडिफायर्स कहा जाता है। इसमी मुरक्कब नाकिस जुमले में फाइल व मफऊल या हर्फ जार के बाद मुतम्मिम यानी कम्प्लीमेंट के तौर पर आ सकता है। जैसे आई लव माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, मैं अपनी 2 खूबसूरत बेटियों से मोहब्बत करता हूँ। इस जुमले में माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स एक मुकम्मल नाउन फ्रेज है क्योंकि ये हिस्सा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रखता और ये पूरा हिस्सा फेल यानी लव का मफऊल है जो नाउन का काम करता है। इस फ्रेज में डॉटर्स एक हेड वर्ड है और माई 2 ब्यूटीफुल इसके मॉडिफायर्स है। दूसरा जुमला, द ब्लैक कैट इज स्लीपिंग, काली बिल्ली सो रही है। इस जुमले में द ब्लैक कैट एक नाउन फ्रेज है जो जुमले का सब्जेक्ट है और बतौर नाउन काम करता है। वह फ्रेज के अंदर कैट एक हेड वर्ड है और द ब्लैक इसकी मॉडिफायर्स है। नेक्स्ट। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज सिफती मुरक्कब नाकिस। अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो जुमले में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये अल्फाज मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन की खासूसियत व हालत या मियार को बयान करते हैं। जैसे बोथ द स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रेंडली, दोनों तालिब इलम बहुत मुनलिसार हैं। इस जुमले में वेरी फ्रेंडली एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज जुमले के सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट्स के बारे में मालूमात मुकम्मल करता है और जुमले में बतौर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। इसके बगैर जुमला यानी बोथ द स्टूडेंट्स आर नामुकम्मल रहता है। ये हमें बताता है कि तालिब इल्मों की हालत या सिफत क्या है। दूसरा जुमला, द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी इंतहाई ठंडा है। इस जुमले में द वाटर इज क्लास है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं और एक्सट्रीमली कोल्ड एक एडजेक्टिव फ्रेज है, साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट यानी वाटर की खासूसियत बयान कर रहा है। नेक्स्ट। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज, इसको उर्दू में मुतल्लिक़ फ़ेल मुरक्कब नाकिस कहते हैं। एडवर्ब फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो जुमले में एडवर्ब का काम अंजाम देता है, यानी ये बिल्कुल वही काम करता है जो एक अकेला एडवर्ब करता है, मगर एक लफ्ज़ के बजाय कई अल्फाज मिलकर मानी अदा करते हैं। ये अमूमन फ़ेल यानी वर्ब व इसमी सिफत यानी एडजेक्टिव या किसी दूसरे मुतल्लिक़ फ़ेल यानी एडवर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता है।
ایڈورب فریز میں ایک مرکزی ایڈورب یعنی ہیڈ ورڈ ہوتا ہے، لیکن پورا فقرہ مل کر ایڈورب کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے ہی رنز ویری فاسٹ، وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ اس جملے میں ویری فاسٹ ایک ایڈورب فریز ہے جو فعل رنز کو موڈیفائی کر رہا ہے، یعنی یہ فعل کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس ایڈورب فریز یعنی ویری فاسٹ میں فاسٹ ہی مرکزی لفظ یعنی ہیڈ ورڈ ہے، اور ویری اس کا موڈیفائر ہے جو فاسٹ کی شدت کو بڑھا کر اسے مزید واضح کرتا ہے۔ دوسرا جملہ، شی اسپوک ان اے لاؤڈ وائس، اس نے اونچی آواز میں بات کی۔ اس جملے میں ان اے لاؤڈ وائس ایک ایڈورب فریز ہے جو فعل یعنی اسپوک کی وضاحت کر رہا ہے۔